کیا کوئی مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے بعد یہ کرے گا کہ وہ ظالموں کا ساتھ دے، وہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو انسانیت کو اور انسانوں کو تباہ کرنے پر تلے آئے، جو اسلام کو برباد کرنے پہ تلے آئے، جو مسجدوں کو جو ہے برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مدرسوں کو جو ہے منہدم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گھیر کر مار دے رہے ہیں؟ کیا ان کی طرفداری کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کے بعد ان کی ذات کو یکتا سمجھتے ہیں، خدا کے بعد ان کی ذات کو یکتا سمجھتے ہیں اور انہیں بندہ سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھتے ہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھتے ہیں، خدا کا بندہ بندوں کا انہیں آقا سمجھتے ہیں، خدا کا بندہ بندوں کا انہیں آقا سمجھتے ہیں، اور نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے، اور مہک کر پھول جو سارے چمن کو مست کرتا ہے، مہک کر پھول جو سارے چمن کو مست کرتا ہے، ہمیں تو کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے، ہمیں تو کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے۔ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، تمہارے رب کے پاس سے اترا، تمہارے رب کے پاس سے جو آیا اس پر چلو، اور اسے چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ چلو، اسے چھوڑ کر نیتاؤں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسے چھوڑ کر؟ جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف احکامات آئے، جو حکم آئے، جو طریقہ آیا، جو اصول آئے، جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اصول آئے ہیں، انہیں چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ بہت کم سمجھتے ہیں، یعنی حقیقت کو بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ کبھی ہمیں حکمت عملی کے نام پر، کبھی کچھ اور مجبوریوں کے نام پر، زیادہ تر طبقہ ایسا ہو گیا ہے ہم مسلمانوں میں کہ نہیں، ارے یار مولانا سمجھتے ہی نہیں ہیں، مولانا قرآن نے پہلے کہہ دیا، حقیقت کو تو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جو نیتاؤں کے پیچھے چلیں گے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تو یقین جانو وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور قرآن نے ایسے جانے کے لیے منع فرمایا ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اس پر چلو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور اسے چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ چلو۔ بہت کم سمجھتے ہیں، یعنی اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اب ہمیں چلنا کس پہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اگر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو کیا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بول سکتے،
کیونکہ لعنت فرمائی گئی۔ کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جس رب کی عبادت کرے، جس اللہ کو مانے اور اسی کی لعنت مول لے لے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، اگر تم ظالموں کی طرف جھکو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ جلائے گی۔ کیا کوئی مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے بعد یہ کرے گا کہ وہ ظالموں کا ساتھ دے، وہ جھوٹے اور مکاروں کا ساتھ دے، وہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو انسانیت کو اور انسانوں کو تباہ کرنے پر تلے آئے، جو اسلام کو برباد کرنے پہ تلے آئے، جو مسجدوں کو جو ہے برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مدرسوں کو جو ہے منہدم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گھیر کر مار دے رہے ہیں؟ کیا ان کی طرفداری کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اگر کرے گا، اگر ظالموں کا ساتھ دے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف ارشاد فرما دیا کہ تم ظالموں کی طرف جھکو گے، یعنی تھوڑی سی طرفداری بھی کرو گے ظالموں کی، جھکو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلائے گی، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور پھر مدد نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بہن بھائی کو نہیں پہچان رہی ہوگی، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، اس وقت صرف اور صرف ایک ہی سہارا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کا سہارا ہوگا۔ اگر اس کی رحمت ہم پر ہو گئی تو جنت ہے، اور اس کا رحمت ہم پر نہ ہوئی تو جہنم کی طرف جانا۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اگر تم نے دنیا میں ظالموں کا ساتھ دیا تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور پھر تم مدد نہیں پاؤ گے، تو کس کی مدد پاؤ گے؟ کوئی مدد وہاں کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کی مدد کے۔